جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو وہی کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو بڑی خبریں ہیں وہ بڑی یہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اچھی خبریں ہیں جو میرا خیال ہے اسے پی ٹی آئی حکومت جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو خاصا ریلیف ملا ہوگا، اور یہ میں آپ کو دو چار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور شاید پاکستانی اکانومی جو ہے یا ڈالر اسپیشلی جو اس پہ دباؤ آ رہا تھا وہ بڑی حد تک کم ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دو چار بڑی اہم میرا خیال اچیومنٹس ہیں حکومت کے بھی ہیں، اور خان صاحب جو اس وقت ایک اس کو مشکل آپ کہہ سکتے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اسپیشلی کرونا کے بعد، تو کچھ دو چار میرا خیال اچھے کام ہوئے ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور امید کی جاتی ہے اس سے پاکستان اور ان کی حکومت جو ہے دے ول پرفارم بیٹر۔ جو بڑی اس کے ساتھ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے آپ کو پتہ ہے 25 اپریل کی وہ ڈیٹ آتی جا رہی ہے جس دن انہوں نے فرانزک آڈٹ کی رپورٹ کو انہوں نے کرنا ہے، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کو فکس کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بڑا کچھ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ پارٹی کے اندر سے یا تحریک انصاف کے اندر سے کچھ ایم این ایز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اوپنلی آئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی اس میں حمایت میں، اور بڑے اس میں نام جو ہیں یہ بڑے اہم نام ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سینٹرل پنجاب سے بھی ہیں، ساؤتھ سے بھی ہیں، اور کچھ اور بھی بڑے نام ہیں۔ انہوں نے جو آواز بلند کی وہ بڑی میرا خیال اہم باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پلس جو ہم آج دیکھ رہے ہیں شوگر کے حوالے سے کہ پاکستان کے شوگر انڈسٹری کے جو ہے ان کے ایسوسیشن ہے، انہوں نے بھی بڑی سخت انہوں نے اس پہ ریئیکشن دیا ہے۔ سو ایک اس پہ ماحول بننا شروع ہو گیا 25 سے پہلے کہ ایک طرف حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی یہ اکنامک جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری تو پولیٹیکل محاذ پہ جو میں چیزیں تھوڑی سی شیئر کروں گا، کچھ پرابلمز ہیں میرا خیال ہے جو ارائز ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو اسالٹ کر رہا ہے۔ سو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ابھی اس پہ شیئر کروں گا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا کوئی ایسا گروپ بن چکا ہے جو موقع پر سامنے آئے گا اور ہو سکتا ہے حکومت کو یا پرائم منسٹر کو یا جو بھی ہیں ان کو کنفرنٹ کرے، کیونکہ وہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ ابھی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور آن ریکارڈ کی ہیں، بعض نے تو ویڈیو میسیجز جو ہیں نا وہ بھی انہوں نے آ کے چلائے ہیں ان کی جہانگیر ترین صاحب کی انہوں نے حمایت میں۔ اس پہ تو میں آتا ہوں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، کون کون لوگ ہیں جو اس میں ان کے ساتھ شامل ہیں، کون ہیں جو سامنے آئے ہیں، کون ہے جو بیک پہ بیٹھ کے سپورٹ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ترین صاحب کو کہا کہ جب آپ کہیں کہ ہم سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور ان کو ترین صاحب کیا جواب دے رہے ہیں یہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو پہلے اچھی خبر میں نے جو کہا تھا جو اگر گڈ نیوز ہیں، ایک تو یہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب تک کوئی ایسا کرونا کے حوالے سے کوئی بڑی اگر اس طرح کی خبریں نہیں ہیں جو ڈسٹربنسوں سے ڈرے ہوئے تھے ہم، اگرچہ ڈرے ہوئے اب بھی ہیں، بہت سارے یہ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ یہ جو آ کے لوگوں نے لاک ڈاؤن کو ایزی لینا شروع کر دیا، پھر مارکیٹس میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ ٹریفک آنا شروع ہو گئے، ساری لائف نارمل لگنا شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے لیکن حکومت کا اپنا ہے، ایک ان کا ویو کہ اکنامک ایکٹیویٹی اگر نہیں ہوگی تو بہت سارے طبقے جو ہیں یہ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ سو دونوں سائڈ سے بڑے پاورفل پوائنٹس ہیں، لیکن بات وہی ہے اللہ رحم کرے کہ اس کو کرونا کے حوالے سے ہمارے خدشات جو ہیں سب کے غلط ثابت ہوں۔ ایک تو یہ اس پہ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے کہ اس طرح کی شدت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور دوسری جو بڑی میرا خیال خبر ہے وہ جو آ کے آئی ایم ایف نے $1.4 بلین پاکستان کو دی ہیں۔ اٹس اے بگ نیوز، اٹس اے بگ ریلیف، اسپیشلی کہ ہارٹ منی جو تھی وہ نکل گئی تھی۔ ہارٹ منی کا آپ کو پتہ ہے ہم اس پہ بات کرتے رہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 3 مہینے کو آپ لے کے آتے ہیں 13% آپ نے ان کو سود دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 3-4 آ کے 6 مہینوں میں مال بنایا، پیسہ بنایا، نکل گیا، ڈالر کا ریٹ جو آپ نے سٹیبلائز کرنا تھا وہ دوبارہ 166 پہ چلا گیا۔ سو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہارٹ منی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ آتی ہے، یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مطلب امریکہ میں 2% پہ آپ نے لون لیا اور پاکستان کو آپ نے تقریباً پاکستانی روپیز کے برابر ڈالر میں جائیں تو 8 یا 9% پہ آپ نے ان کو لون کر دیا، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے گھر سے آپ نے 6% آپ نے کما لیے۔ ہارٹ منی کا یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو کمزور ملک ہوتے ہیں اکانومی ڈالرز نہیں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنی ٹرم پہ اس کا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھوا دیتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنا پرافٹ 3-6 مہینوں میں انہوں نے جیک پاٹ لگاتے ہیں اور نکل گئے۔ ابھی بھی وہی کچھ ہوا ہے کہ آپ اپنا ریٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہی کم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ نکل جائیں گے کہ پرافٹ کم ہو رہا ہے، اور اگر آپ انٹرسٹ ریٹ نہیں کرتے آپ کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے۔ ابھی بھی جو انہوں نے آ کے 4% یا انہوں نے آ کے کچھ یہ کام کیا جو پہ ایک طرح کا میجر ریلیف سمجھا جا رہا ہے، اس سے بھی 400 ارب کے قریب کہا جا رہا ہے پاکستان کو ریلیف ملے گا سود کی مد میں۔ پہلے یہ ہم یہاں پہ 3200-3300 بلین روپیز سود میں اینول ہم دے رہے ہیں، سو یہ پیسہ جو تھا وہ بچ سکتا ہے۔ میرا خیال یہ اچھی پالیسی تھی کہ انہوں نے سود کو کم کے مزید ہو سکتا ہے، مزید کرنا چاہیے تاکہ لوکل اکانومی جو ہے تھوڑی سی گرو کرے، تھوڑی سی بورنگ بڑھے، کوئی جابس کریٹ ہو، انویسٹمنٹ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے اس پہ کہ ان کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا چاہیے، جو 1 سال میں نہیں کیا اس کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ انہوں نے بورنگ نہیں کی اور جابس کریشن وغیرہ بھی نہیں ہوئی آپ کے سامنے۔ خیر، اور دوسری جو بڑی اس کے
ساتھ یہ میرا خیال خبر ہے اس کی جو ہوئی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے یہ لون پاکستان نے قسط دینی تھی $12 ارب کی، وہ بھی انہوں نے ڈیفر کر دیا. سو اگین ایک جو ڈالر پہ سے ایک دباؤ تھا وہ کم ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ جو ہے 166 سے بینک کے جو ہے وہ 163 پہ آ گیا. لیکن وہی کہتے ہیں جو مارکیٹ سورسز ہے کہ ڈالر کو یہی رکھا جائے گا، وہ 155 اور 160 کے درمیان ہی گھومتا پھرتا رہے گا، اس سے زیادہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کریں گے تو پھر بہت سارے آپ کے پروجیکٹس ہیں جن کے لیے آپ کو پھر یہ فارن فنڈنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، پھر آپ کو بلینز آف روپیز جو ہیں ان کو سپلیمنٹری گرانٹس دینی پڑیں گی، جو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. سو یہ اس محاذ پہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 یہ اس میں ایک اچھی چیز جو ہے، لوگ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپیل کی تھی یو این او کو سیکریٹری جنرل کو. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا اثر ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا، کہ دنیا کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، تو کہاں سے قرضے دیں گے، کہاں سے آپ کو پیسے دیں گے. لیکن الٹیمیٹلی لیڈ عمران خان صاحب نے لی تھی، لہٰذا یہ کریڈٹ میرا خیال خان صاحب کا بنتا ہے کہ انہوں نے ایک اپیل کی. اینڈ دا گڈ نیوز از کہ دنیا نے وہ اپیل سنی ہے. اب آتے ہیں کہ جو پولیٹیکل چیلنج آ رہا ہے آپ کو 25 اپریل جو اس کے بعد آ رہا ہے، وہ بڑا میرا خیال ہے ایک اہم ہے. اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکل کیسے کرتے ہیں خان صاحب. وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں. اب جو نئی چیز، نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب حکومتیں یا پرائم منسٹر کسی بھی بندے کے خلاف ہو، اسپیشلی ایسے بندے کے خلاف جو بزنس مین ہو، جو پارٹی کا کوئی عہدیدار نہ ہو، منسٹر نہ ہو، تو اس کے قریب جو یہ سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ ایم این ایز ایم پی، تو قریب ہی نہیں جاتے کہ چھوڑو یار یہ تو فارغ ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ کلچر بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں کسی کوئی اپنے دوست یا اپنے پولیٹیکل پارٹنر یا وٹ پولیٹیکل کوئی فرینڈ کے ساتھ کھڑے. اٹس اے ریئر کوالٹی. اب ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں پتہ ہے وہ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا. آپ اٹھتے ہیں اگر کسی کے فائدے میں ہیں تو آپ ان کے لیے بلے بلے گلے لگا لیں گے. جیسے آپ علیم خان صاحب کو دیکھ لیں، یہی 1 سال تک یہ علیم خان صاحب کو کسی نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. اب جو ہی ترین صاحب کے بعد علیم خان صاحب کی ضرورت پڑی، گلے لگا لیا. اور وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں نے مجھے خراب کر کے، اور بقول ان کے دوستوں کو شاید کہ ان کا بھی ہاتھ تھا ان کو نیب میں دلوانے کا کہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، انہوں نے بھی دیر نہیں لگائی کہ پورا سال بکرنگ کرتے رہے، جی میرے ساتھ فلاں نے بھی زیادتی کی، تو فلاں نے بھی پارٹی میں زیادتی کی، فلاں اس نے یہ بڑے آدمی نے کی. لیکن آخر میں ٹائم ہے تو انہوں نے بھی جا کے کوئی چندہ دے کے انہوں نے دوبارہ وزارت لے لی. اب وہ خیر یہ پالیٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ کچھ وہ ایم این ایز ایم پیز جو جہانگیر ترین کے ساتھ تھے یا جن کو وہ لے کے آئے تھے پارٹی میں، ناؤ دے ہیو ریئیکٹڈ اینڈ ریئیکٹڈ ویری اسٹرانگلی. اچھا ہمارے وہاں پہ ساؤتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ اپنے لائلٹیز بدل لیتے ہیں، بات نہیں کرتے. لیکن جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ساؤتھ سے اٹھ رہی ہیں، سریکی علاقوں سے اٹھ رہی ہیں. جو 4 بڑی آوازیں آئی ہیں وہ وہاں سریکی یا ساؤتھ سے آئی ہیں جنہوں نے کھل کر بات کی ہے. اور یہاں سے بھی سینٹرل پنجاب سے بھی ایک آواز ہے. مثلا سب سے پہلے جو ریئیکٹ کیا اس پہ جہانگیر ترین پہ جب یہ انکوائری آئی، وہ کیا راجہ ریاض نے جو فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، اور بڑا اسٹرانگلی انہوں نے ریئیکٹ کیا، وہ آپ نے سن لیا. اور انہوں نے جہانگیر ترین کے حق میں انہوں نے بھی باتیں کی، بلکہ مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جہانگیر ترین نے اور باقی نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ یار اتنا نہ جائیں آپ آگے آتا. خیر اب جو نئے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس کو جوائن کیا ہے بینڈ ویگن کو جہانگیر ترین کی سپورٹ میں، ایک خواجہ شیراز ہیں، یہ تونسے شریف سے ایم این اے ہیں. انہوں نے بڑا اس پہ اسٹرانگلی کہا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کے خلاف حکومت خود جو ہے کمپین کر رہی ہے اور وہ پارٹی کا ایسیٹ ہے، انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور ان کا بڑی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اور جس طرح کی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے وہ بڑی غلط ہے. انہوں نے بڑی اس کی مذمت کی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک ایم این اے. اس کے بعد دوسرے ایم این اے جو ہے خواجہ سمیع الحسن، ان کا نام ہے گیلانی، خواجہ سمیع الحسن گیلانی ہے، بھاولپور سائڈ سے. انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ جناب کی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور جہانگیر ترین کے ساتھ یہ جو آپ یہاں پہ انکوائریز کر رہے ہیں یا جس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں اٹس ناٹ آن. سو انہوں نے اس پہ آ کے ریئیکشن دیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں ایک اور ایم این اے ہے جھنگ سے ہیں، ان کا نام ہے غلام محمد لالی. آپ نے بھی نام نہیں سنا ہوگا ان کا. اور وہ بھی مزے سے یہ کہتے ہیں، کسی نے کہا جی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا میری کیا ملاقات ہونی ہے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، نہ میرا نام جانتے ہیں نہ مجھے جانتے ہیں، تو میں کیا کرنے جاؤں، کیا ملنے جاؤں. سو انہوں نے بھی ایک اپنا ویڈیو میسیج جو ہے نا وہ ریلیز کیا، جس میں انہوں نے بھی یہاں پہ ترین صاحب کے حق میں کھل کر بات کی اور حکومت کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ جو نا غلط ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر ان کی خدمات وغیرہ کسانوں کے حوالے سے وہ انہوں نے بتائی ہیں. اور اس کے بعد جو بڑا ایک نام سمسام جو بخاری صاحب ہیں، اوکاڑا سے، اگرچہ چیچا وطنی سے اس وقت ایم پی ہیں، وہ وزیر بھی رہے ہیں وہاں پہ یہ پنجاب میں، ابھی بھی ہیں شاید. تو انہوں نے بڑی انہوں نے ایک اپنے ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بھی باتیں کی ہیں، اور اس پہ انہوں نے جہانگیر ترین کا دفاع کیا ہے اور یہ کہا کہ ان کو اکیلے تو نہیں ملی سبسڈی. اگر سبسڈی غلط چیز تھی، اگر نواز لیگ غلط سبسڈی دے رہی تھی جو 24 ارب روپے کے قریب دی گئی، تو پھر ہم نے یہ تحریک انصاف نے کیوں دی؟ پھر
اگر نواز شریف پیپلز پارٹی غلط سبسڈیز دے رہے تھے، پالیسی غلط تھی، نہیں دینی چاہیے تھی، تو پھر ہم نے 2.47 بلین کے قریب ہم نے کیوں، پھر تحریک انصاف کی حکومت نے کیوں انہوں نے سبسڈی دی؟ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں بھی خلاف تھا پنجاب میں جب آئی تھی سبسڈی دینے کے، میں کہہ رہا کسانوں کو براہ راست دیجیے، آپ کیوں ان کو مل اونرز کو دے رہے ہیں؟ سو اس وقت آن ریکارڈ جو ہے 5 لوگ آ چکے ہیں، جیسے میں نے بتایا خواجہ شیراز آ چکے ہیں، راجہ ریاض آ چکے ہیں، اس کے بعد سسام بخاری صاحب آ چکے ہیں، اس کے بعد یہ غلام محمد لالی صاحب آ چکے ہیں، اور وہاں پہ یہ مخدوم یہ گیلانی صاحب جو ہیں سمیع الحسن صاحب ہیں وہ آ چکے ہیں۔ باقی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اکیلے نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جنہوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ آپ کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں، آپ کے ساتھ بڑا انفیئر یہ ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی وہ زیادتی یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں جناب کہ ملوں جن کو آڈٹ جو ہو رہا ہے، جو بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی بہت سارے پارٹی کے رینکس کے اندر، کہ جو آڈٹ کیا جا رہا ہے فرانزک آڈٹ جو ہے وہ صرف جہانگیر ترین اور ان کے ماموں کے ملوں کا ہو رہا ہے، ایک آدھا اور ہیں جو ماموں ہیں ان کے ہو رہے ہیں، رحیم یار خان گروپ کا بھی نہیں ہوا۔ باقی جو پاورفل لوگ ہیں، رحیم یار گروپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خسرو بختیار ہیں، ان کے بھائی آگے ہاشم بخت ہیں، ان کے اور بھائی شہریار بخت ہیں، شہریار ہے مخدوم، اب ان تینوں کو مل ہے، اس کے بعد اس میں چودھری منیر صاحب کا حصہ ہے، پھر اس میں مونس علی صاحب کا حصہ ہے، اس کا آرڈر نہیں کرایا۔ سو وہ بھی یہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جناب کو نام تو نہیں لیا ان کے چودھریز کے یا مخدوموں کے، لیکن کہا ہے جناب کہ صرف انہی کا کیوں کیا جا رہا ہے، جہانگیر ترین کا، یہ کہا ہے انہوں نے، تو آپ لوگ باقی کا کیوں نہیں کر رہے؟ سو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سو ایک گروپ جو ہے وہ بن چکا ہے، یہاں سینٹر میں بھی بن چکا ہے، جیسے میں نے کہا 4 جو ہیں یہ MNAs ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر صوبے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ MNAs، اس کے علاوہ MNAs ہیں جن کو جہانگیر ترین نے منع کیا کہ یار آپ لوگ جو ہے نا ابھی بیانات نہ دیں، آپ لوگ جو ہے ابھی اسٹیٹمنٹ نہ دیں، تو یہ سمجھا جائے گا شاید میں پارٹی کے اندر رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس لیے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں چپ ہیں۔ لیکن یہ 4-5 ایک لاؤڈ میسیج جو ہے وہ چلا گیا ہے کہ وہ میرا خیال سے جہانگیر ترین بھی شاید دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 25 اپریل کو اگر کوئی رپورٹ آتی ہے جس میں ان کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے یا کوئی چیزیں وہ کیا نکلتی ہیں، تو اس کو میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی کرنا چاہ رہے ہیں جہانگیر ترین، اس لیے انہوں نے پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ منع کیا ہے کہ فی الحال آپ کو اس طرح کی اوپن اسٹیٹمنٹ نہ دیں، کوئی پریس کانفرنس نہ کریں، کوئی اس پہ ٹی وی انٹرویوز میں نہ کہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے جو میسیج تھا وہ تھوڑا سا کسی حد تک چلا گیا، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے کئی دنوں سے وہ جہانگیر ترین کی وہ یہاں پہ ہمیں یہ حکومتی رینکس میں بات نظر نہیں آ رہی، جو پہلے انہوں نے 48 گھنٹے میں جو نیریٹو بنایا تھا کہ ان کو نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے تو ان کو ہٹا دیا ہے، ان کا پارٹی سے تعلق نہیں، اور ان کو ایک مطلب ولن کے طور پر پیش کیا گیا، اور جس کے بعد ترین صاحب نے باؤنس بیک کیا جناب کہ میں کہ آپ میرے سے کیا پوچھتے ہیں، آپ ذرا اس عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں دی ہے یہ سبسڈی دی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کیبنٹ میں مراد سعید اور یہ اسد عمر کے درمیان ہوئی، وہاں مراد سعید نے بڑا سٹینڈ لیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب یہ فیصلہ کوئی آپ نے نہیں کیا، یہ تو اسد عمر صاحب نے فیصلہ کیا تھا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، پہلے کہ ہم 10 لاکھ ٹن بھی نہیں تھے، 10 سے انہوں نے 11 لاکھ ٹن کر دی، اور پھر سبسڈی کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ صوبے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جو ان کا مراد سعید کا وہاں پہ کہنا تھا اس میں یہ کیبنٹ میٹنگ میں، تو آپ نے تو انڈورس کیا ہے، ریٹیفیکیشن کیا، مطلب یہ تھا کہ آپ اس کا ذمہ دار نہیں ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس میں سے یہ ان کو تصور دینا چاہ رہے تھے کہ آپ اس کا ذمہ دار نہیں ہیں، اگر سبسڈی دی گئی، اگر فیصلہ اسی نے کیا یا کیبنٹ انڈورس کیا تو ہم نے ریٹیفائی کیا، لیکن میرا یہ خیال ہے الٹیمیٹلی بک اسٹاپ ایٹ دا کیبنٹ، ایٹ دا پرائم منسٹر آفس، پوری کیبنٹ کا فیصلہ ہے، مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے، لہٰذا صرف یہ کہہ کہ جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ جناب ECC کا فیصلہ تھا لہٰذا ہم نے تو ریٹیفائی کیا تو ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا، میرا خیال تعلق بنتا ہے۔ سو اب اس میں تھوڑا مکسچرز ہے، گڈ نیوز بھی آ رہی ہے اکانومی کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا کہ ریلیف مل رہا ہے ہمیں، اور پلس جو مین میرا خیال ہے پولیٹیکل تھریٹ ہے، مجھے لگتا ہے 25 کی انکوائری جو آئے گی یہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ جو PTI کے اندر جہانگیر ترین کا ایک حامی گروپ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت، جیسے میں نے کہا 5 لوگ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور باقی لوگ جو ابھی انڈر گراؤنڈ ہیں یا نام ان کے نہیں آ رہے، تو دیکھنا یہ 25 کو کون سی چیز اس میں سے نکلتی ہے یہ فرانزک میں سے، اور اس پہ جہانگیر ترین ہیں یا ان کا کیمپ جو ہے وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمز آفٹر 25 April۔